بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ خان صاحب نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سے متعلق رات کو ایک بیان دیا۔ اس بیان کے بعد صورتحال ساری کی ساری تبدیل ہو گئی ہے۔ پاکستان کے تمام وہ میڈیا چینلز جو عمران خان کا بائیک آؤٹ کر رہے تھے، جو ان کو بلیک آؤٹ کر رہے تھے، رات سے ساری ٹاپ ہیڈ لائن عمران خان سے متعلق ہے۔ حکومت نے آج پریس کانفرنس کرنے میں بھی صبح کوئی جلدی نہیں کی، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی عمران خان کا جواب کیا نکالیں۔ حتیٰ کہ وہ جو سوچ رہے تھے کہ نواز شریف کو واپس لے کے آئیں، جس طرح خواجہ آصف نے رات کو انٹرویو دیا اور کہا جی ہم یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کے کارکنان بہت ڈی مورلائزڈ ہیں اور ان کے خیال میں اگر وطن واپسی ہو جائے گی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن بہت سارے حلقے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف واپس بھی آ جائیں تو عمران خان کی مقبولیت میں تو فرق نہیں آئے گا، بلکہ اس سے صورتحال اور گڑبڑ ہوگی اور عمران خان اس صورتحال کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں جو رات کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد میں نے آپ کو آج صبح بھی بتایا تھا کہ بند دروازے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، چیزیں تھوڑی سی تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب ذرا خبر سن لیجئے۔ خبر یہ ہے کہ ایک اہم رابطہ ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رابطہ کہاں ہوا ہے۔ یہ رابطہ ایوان صدر میں کیا گیا ہے، اور ایوان صدر کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے سپریم کمانڈر سے رابطہ کیا گیا ہے، اور فوج کے سپریم کمانڈر کو پیغام یہ دیا گیا ہے۔ اب صدر کو کون کہہ سکتا ہے؟ میں اگر آپ کو یہ خبر دوں کہ وہاں پہ ایک میسج کنوے کیا گیا ہے کہ خان صاحب کو کہیں کہ یہ کام کریں، یہ ہوگا تو آگے یہ کچھ ہوگا، سو یوں راستہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب یہ شہباز شریف تو کم از کم پیغام نہیں دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت سے پیغام نہیں گیا۔ یہ ظاہری بات ہے کوئی طاقتور حلقوں سے یا جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جانب سے ہی کوئی میسج گیا ہے۔ میسج کیا گیا ہے؟ میسج گیا ہے ایوان صدر کو، جس کی بہت سارے سورسز نے تصدیق بھی کر دی ہے، ایون ایک جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے۔ ایوان صدر کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے کہیں کہ باقی معاملات ان کے اب کافی حد تک ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں، ایک صرف معاملہ ہے اور اس میں سے درمیانی راستہ نکلنے کی صورت یہی ہے کہ خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک انکنڈیشنل اپولوجی کر لیں، جس کا مطلب ہے کہ غیر مشروط معافی مانگ لیں، اور غیر مشروط معافی ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بھی اوائڈ ہو جائے گی، وہ بھی بچ جائے گی، اور خان صاحب کے لیے تھوڑی سی آسانیاں ہو جائیں گی اور کورٹ کی طرف سے بھی ان کو ریلیف مل جائے گا، چونکہ آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کے کیسز بھی کافی ہیں، ان کی جماعت کے بھی، تو اس لیے آپ ان کو کہیں کہ وہ کریں۔ اب خان صاحب یہ تھوڑے سے اس کے اوپر کنونسڈ نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے رات کو دیکھا کہ کامران خان صاحب نے ان سے سوال اس بارے میں کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے معافی مانگ لیتے۔ ان کا جی مجھے موقع نہیں دیا گیا، مجھے موقع دیا جاتا جو ججز سننا چاہتے تھے میں وہی بول دیتا، جس کا مطلب ہے تحریک انصاف کا خود بھی مائنڈ ہے اور کچھ حلقوں نے بھی ان کو کنوے کر دیا کہ آپ مہربانی کریں، آپ کورٹ سے معافی مانگیں اور معافی مانگ کے اس مسئلے کو ختم کریں تاکہ ہم تھوڑا سا آگے چلیں۔ اب میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف اس بارے میں اپنی رات والی سٹیٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹی۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایکسٹینشن کی بات ہی نہیں کی۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعیناتی جو ہے وہ مؤخر کر دیں۔ آج ڈیلی ٹائمز نے بڑی انہوں نے کہا جی ایکسٹینشن ٹل الیکشن، یعنی الیکشن تک کم از کم جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دے۔ اس پہ فواد چوہدری صاحب نے آج ٹویٹ کر کے الیبوریٹ بھی کر دیا خان صاحب کے ورژن کو، اور فردر اس کو انہوں نے سیکنڈ بھی کر دیا، اس کو انڈورس بھی کر دیا، اور تحریک انصاف اسی ورژن کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف بڑا سادہ ہے کہ عمران خان نے موجودہ صورتحال کے اندر وے فارورڈ بتا دیا، اس مسئلے کا حل بتا دیا، کس طرح چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور ان کے مطابق تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ آپ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سٹیٹس کو ہے اس کو مینٹین رکھیں، یعنی جو جس پوزیشن کے اوپر ہے، جو جس طرف ہے وہ وہاں پہ رکھے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات دوں کہ تحریک انصاف تو یہ حل چاہتی ہے، لیکن حکومت اب گھبرائی ہوئی ہے، حکومت پریشان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مردم شماری ہونی ہوتی ہے، مردم شماری کی بنیاد کے اوپر حلقہ بندیاں سارا کچھ ہے۔ حکومت نے اب ڈیجیٹل جو سینسز ہے وہ کہا جی دسمبر اور جنوری تک لے جائیں۔ یہ اپنی ڈیڈ لائن جو اس نے پوری کرنی تھی وہ ڈیڈ لائن پوری نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ہر وہ حربہ اختیار کر رہی ہے جس سے الیکشن ڈیلے ہو، کیونکہ اگر آپ جنوری تک بھی سینسز کرتے ہیں 3-4 مہینے اس کے بعد حلقہ بندیوں میں لگ جائیں گے، تو وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ادارہ شماریات کو کر کے ہم یہ چیزیں کریں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ خان صاحب ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، ان کو آئیڈیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں
کہ جناب اب خان کو سیاست تو کم از کم اس نے آپ کو آؤٹ کلاس کر دیا. بنی گالہ کے اندر خان صاحب نے قانونی ماہرین کا اجلاس طلب کر لیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خان صاحب کا اپنا کیس بھی ہے, کچھ اور محاذوں کے اوپر بھی معاملات ہیں. تو بنی گالہ کے اندر بھی سر جوڑ کے آج وہ بیٹھیں گے اور ظاہری بات ہے کچھ ڈائریکشنز وہ خان صاحب دیں گے, کچھ لیگل ایکسپرٹس ان کو اپنی رائے دیں گے. خان صاحب کے لیے کچھ آسانیاں اب آپ کو نظر آ رہی ہیں گراؤنڈ کے اوپر. کس طرح سے؟ جیسے آپ نے رات کو دیکھا کہ میڈیا کوریج اور دیگر چیزیں ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو مسجد نبوی کا واقعہ ہے اس کے اوپر تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جتنے مقدمات درج ہیں اس کا ریکارڈ طلب کر لیا. اور حکومت یہاں پہ تھوڑی سی وہ کر رہی تھی چیزیں جس پہ آج انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو کہا ہے کہ آپ کے پاس آج کا ہی دن ہے, آپ نے اس بارے میں آج ہی رپورٹ پیش کرنی ہے. اب ایک جانب یہ واقعہ ہے جہاں پہ آپ نے کیا تھا مذہب کا استعمال کیا تھا, دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز شریف نے کل ایک ٹویٹ کیا, کچھ آیات کوٹ کی اور عمران خان کے خلاف مذہبی جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی, جس پہ پاکستان تحریک انصاف یا مریم نواز ایک نئے مقدمے میں قابو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. تحریک انصاف نے اس معاملے کو عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ آپ نے عمران خان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے. آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے, یا تو آپ کہیں کہ آپ کے پاس سیاسی طور پہ نہیں ہے. تو مریم نواز نے اور کل مریم اورنگزیب نے بھی ایک ٹرینڈ متعارف کروایا. پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ ہے کہ مریم نواز شریف کو عدالت لے جایا جائے گا اور عدالت کے اندر چونکہ آج ان کا کیس لگا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, جہاں پہ 3 رکنی بینچ ان کا کیس دیکھ رہا ہے, جس کے اندر وہ کروانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاسپورٹ مل جائے اور وہ باؤ جی سے ملنا جانا چاہتی ہیں لندن. چلیں اچھی بات ہے. پھر لوگ کہہ رہے تھے جی وہ ان کا جو صاحبزادہ ہے جنید صفدر اس کو گرفتار کر لیا گیا, وہ خبر درست نہیں ہے, بس پرانی خبر تھی, دوستوں نے ایسے اس کو پھیلا دیا, اس کے اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں اور وہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق. پاکستان پیپلز پارٹی سارے کھیل کے اندر کھسکنا شروع ہو گئی ہے, چونکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے اس حکومت کا, اور اس گرفتاری کے دوران کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی ساتھ بھی ہے, لیکن اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے نا, آپ سمجھتے ہیں. آج خورشید شاہ نے جو پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کی مخالفت کر دی ہے. پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اب یہ ہے اپنے پلڑے میں وزن زیادہ ڈالنا اور حکومت کو فیل کروانا کہ دیکھیں آپ ہمارے بغیر کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ زرداری صاحب اپنے حوالے سے کچھ اپوائنٹمنٹس کے اوپر تو کرنا چاہتے ہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں جی میری طبیعت ناساز ہے, اگر میری طبیعت ناساز نہ ہوتی تو میں جا کے سیلاب متاثرین کی پاس جاتا, لیکن کوئین الزبتھ کے انتقال کے اوپر بلکہ برطانیہ کے کراچی میں قونصل خانے کے اندر جا کے انہوں نے ضرور تعزیت کی ہے. ظاہری بات ہے وہاں وہ جا سکتے تھے لیکن سیلاب متاثرین کے پاس نہیں جا سکتے تھے. لیکن پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کا ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے اور ظاہری بات ہے زرداری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. شجاعت اور نواز شریف کی بھی ذمہ دار اس کے اندر ان کی آمادگی ہے, اور خواجہ سے رات کو عادل شاہ زیب کے ساتھ یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں جی پنجاب حکومت گرانا ملک میں سیاسی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے. بھائی یہ لاجکس کہاں سے لاتے ہیں؟ حکومتیں گرانے سے آتا ہے. خواجہ سعد رفیقی فرما رہے تھے ان کے دوسرے خواجہ کہ جی حکومتیں بنتی ہیں پھر لوگ گرانے آ جاتے ہیں, جس طرح آپ پنجاب حکومت گرانے کے پیچھے. اگر آپ عمران کی حکومت گرائیں گے تو وہ آپ کو حکومت کرنے دیں گے. عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں, ادروائز تو ان حکومت کو گرانا کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. اور شیخ رشید نے آج یہی بات کی ہے, ان کے مطابق ملک تقریباً ڈیفالٹ کر چکا ہے, اس کا اعلان ہونا باقی ہے. خان صاحب نے رات کو ہی بتایا تھا کہ ہمیں بیرونی ادائیگیاں کرنے کے لیے $30 ارب چاہیے. آپ $30 ارب کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اس وقت آپ کے پاس $8 سے $10 ارب تو آپ ارینج کر لیں گے, باقی $20 ارب کہاں سے آئیں گے؟ یہ ہے وہ پرابلم جس پہ آپ مفتاح اسماعیل صاحب جو کہہ رہے تھے ہم ڈیفالٹ سے نکل گئے, اب وہ فرما رہے ہیں نہیں جی ڈیفالٹ بھی تو عمران خان کی وجہ سے ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے, لیکن وہ کئی اور چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور ڈالر آج بھی مہنگا ہوا ہے, $2.18 اوپر مارکیٹ کے اندر مہنگا ہوا ہے, 232 انٹر بینک کے اندر $232 کے اوپر انٹر بینک کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے, اور اوپر مارکیٹ کے اندر $2 مہنگا ہوا ہے, $238 کے اوپر کر رہا ہے, لیکن مارکیٹ کے اندر آپ کو 238 پہ بھی نہیں ملے گا. ایک خبر اور وہ ہے جی تحریک انصاف کے جو ارکان اسمبلی کے استعفیٰ وار مرحلہ وار جو استعفے تھے, آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف ایک استعفیٰ شکور شاد کا کیا, باقی انہوں نے کہا جی 10 کی 10 نشستیں خالی تصور کی جائیں گی. پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے, وہاں پہ انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے استعفے آپ جو ہے وہ قبول کریں یا نہ کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرحلہ وار یہ کام نہیں کر سکتے, یا ہمارے تمام استعفے قبول کر لیں آپ جو ہم نے دیے ہوئے ہم مان رہے ہیں, یا پھر مطلب 123 جتنے انہوں نے دیے ہوئے وہ سارے 132 جتنے بھی 125 کے قریب تھے وہ آپ سارے قبول کریں یا پھر سارے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے پک اینڈ چوز کریں, یہ نہیں ہو سکتا, جس پر انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. اب دیکھیں سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.